پاسداری بھی تو رکھیں نا. یہ عورت مارچ کے مطالبات جو کر رہی ہیں, پینٹیں پہن کے, ٹی شرٹس یہ بنا کے اور مانگ حق رہی ہیں, پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے کیا حق ہے. آپ لوگوں کے حق ہے پلکنگ نہ کروائیں. آپ لوگوں کے حق ہے میک اپ, بلش آن, یہ وہ بیسیں نہ بنائیں. آپ لوگوں کے حق ہے حجاب, دوپٹہ ہاتھ پاؤں تک نظر نہ. میری ابھی 20 سال. 20 آپ تو بچے ہو, آپ کی تو کھلونے پکڑنے کی عمر ہے, آپ میک پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. اچھی بات ہے. عورت آپ کی تو کوئی پہچان ہی نہیں. وہ ارائیوں کے گھر گئی ہے تو وہ رین ہے, بٹوں کے گھر گئی ہے تو بٹنی ہے, میراسیوں کے گھر گئی ہے تو میراسا ہے. مطلب جو اس کے خاوند کی ذات ہے وہ عورت کی ذات ہے. ہم لوگوں نے کس مارچ میں جانا؟ ہم لوگوں کا تو وجود ہی نہیں ہے نا. ہم لوگوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے معاشرے میں, معاشرہ میں قبول ہی نہیں کرتا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ابتسام بلوچ. میرے ساتھ آج تلسی بٹ موجود ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل تھی. سوشل میڈیا پہ ان کا نام تھا. آج ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے 8 مارچ کو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. ہم اس لیے ٹرانسجینڈر کے پاس آئے ہیں کہ ٹرانسجینڈر بھی میرا جسم میری مرضی کہتے ہیں. کیا ٹرانسجینڈر کو بھی اس معاشرے میں مانا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر بھی کوئی چیز ہے؟ کیا ٹرانسجینڈر کو غلط ہی کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر جو خسرے ہیں یہ میرا جسم میری مرضی کو جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے؟ خیر جانتا کون ہے؟ جو آج کے دور میں روٹی کمانا جانتا, روٹی منہ میں برکی منہ میں ڈالتا, اسے ہر چیز کا پتہ ہے. آنکھیں بند رکھیں تو وہ الگ بات ہے. ہم لوگ بولتے نہیں, وہ الگ میٹر ہے, لیکن پتہ تو ہمیں بھی بولنا آتا ہے, بول سکتے ہیں اگر ہمارے چاہنے والوں کو برا نہ لگے. اچھا, عورت مارچ کیا چیز ہے؟ آپ اس کو کس طرح ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ یہ عورت مارچ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یا معاشرے میں یہ ایک رولا سا بن کے رہ گیا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ابھی 20 سال. 20 آپ تو بچے ہو. آپ کی تو کھلونے پکڑنے کی عمر ہے, آپ میک پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. اچھی بات ہے. یہ عورت مارچ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. میری بہن جو کہ شادی شدہ ہے, اس کی بیٹی آئی میرے پاس, وہ کہتی مما جی یہ عورت مارچ کیا ہے؟ اچھا, کتنے سال کی تھی وہ؟ میرے خیال سے کوئی 12-13 سال کی ہے. تو مما جی یہ عورت مارچ کیا ہے؟ تو میں چپ کر گئی کہ میں سے کیا, اس نے عورت مارچ پڑھا ہے تو اس نے وہ بستر گرم کرو والا الفاظ بھی پڑھا ہوگا. تو خدا نہ خواستہ وہ یہ کہہ دیتی کہ یہ بستر گرم والا مما جی کیا چکر ہے, تو مما کیسے بتاتی کہ بستر گرم کیا ہے؟ آئے آپ لوگ مارچ میں ہیں, آئے آپ لوگ انصاف لینے کے لیے, حق لینے کے لیے, اور آپ لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ آپ لوگوں نے بات کرنی کیا ہے. عورت مارچ میں تو پردے والی بھی عورتیں بھی ہوتی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پردے والی ہوتی ہی نہیں ہے, پردے والی ہی ہونی چاہیے. ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا بھارت سے, ہندوستان سے, مسکان نامی بچی جس نے حجاب کی پابندی پر بے ساختہ سڑک پہ نکل آئی اور اللہ اکبر کے نعرے اس نے بلند کر کے کتنے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا. نہیں تو وہ ماری بھی جا سکتی تھی, اس کی جان بھی لی جا سکتی تھی. وہ کیا تھا, یہی تھا کہ حجاب نہیں لینا. تو اس نے کہا کیوں, ہمارے مہذب میں اس چیز کا حکم ہے, جس کا حکم اللہ نے دیا وہ انسان مانے گا, اسے ماننا پڑے گا. وہ بھی کہہ سکتی تھی میرا جسم میری مرضی, لیکن اس نے نہیں کہا کیونکہ اسے پتا تھا اسی کا جسم اسی کی مرضی. یہ کون سا احتجاج کر رہی ہیں یہ پینٹیں پہن کے, بال کلر کر کے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ عورت کو تو قبر میں بھی مرد سے 2 گنا زیادہ گہری قبر کا حکم ہے. مطلب عورت کو تو قبر میں بھی پردہ ملا ہے. عورت کو غیر محرم کے سامنے بازو بھی, ہاتھ بھی ننگا دکھانے کی اجازت نہیں ہے. کیا آپ سب بھول گئے ہوئے؟ تو ہم لوگ 1 صدی بیک چلے جاتے ہیں, ہم لوگ 90 میں چلے جاتے ہیں, 90 میں. کیا 90 میں عورتیں کوئی مطالبات لے کے اس طرح سے میرا جسم میری مرضی آتی تھی؟ بھئی اگر گزرنے والے کل میں یہ سب کچھ ہوتا تھا, وہ آج بھی کریں اور آنے والے کل میں بھی کریں. اگر تب نہیں ہوتا تھا تو اب بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ کی بہن سڑک پہ کھڑی ہے, لالی پاؤڈر لگا کے معافی چاہتی, آپ اسے سڑک پہ دیکھ کے کیا پوچھیں گے؟ میں پوچھوں گا یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتی ہے تو کون ہے, میرا جسم میری مرضی. تو وہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ شرمندہ ہوں گا. کیوں؟ کہ میری بہن ہو کہ مجھے یہ کرے, میرا جسم ہے, اس کی مرضی ہے نا. سمجھ آ گئی؟
تو ساری یہ بات ہے. آپ لوگ اپنے مطالبات رکھیں. کس جسم کی بات کہہ رہے ہیں جس نے مٹ جانا ہے, جو خاک سار ہے؟ اذان سے نماز تک کا تو سفر ہے سارا. جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اذان دی جاتی ہے, جب ہم لوگ مرتے ہیں تو نماز پڑھی جاتی ہے. اذان سے نماز. آپ جو ٹرانسجینڈر خسرے وہ بھی عورت مارچ میں جاتے ہیں؟ بھئی ہم لوگ تو اپنے گھر نہیں جاتے. ہم لوگوں نے کس مارچ میں جانا؟ ہم لوگوں کا تو وجود ہی نہیں ہے نا. ہم لوگوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے معاشرے میں. معاشرہ میں قبول ہی نہیں کرتا. کیونکہ قبول اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی وجود ہو. وجود وہ ہوتا ہے جس کی کوئی نشانی ہو. اچھا, لاسٹ پہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ عورت مارچ کے حوالے سے ان کو کوئی میسیج دیں. عورت مارچ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یا ان کو کوئی مثال دیں عورت مارچ کے حوالے سے. ہاں, آپ سب لوگ جو ہے نا کمنٹ لازمی کیجیے گا. میں آپ لوگوں کی کمنٹ خود پڑھوں گی. بڑا ایک میں ایزی کمفرٹیبل سا ہو کے ایزی ہو کے میں بات کرنے لگی ہوں. اچھا, آپ کی شادی ہوگی؟ ہاں ہوگی. کتنی دیر پہلے؟ 3 ماہ پہلے. آپ کی ذات کیا ہے؟ بلوچ. شادی کن میں کی؟ بلوچوں میں. تو اگر آپ کسی اور ذات برادری کی عورت لے کے آتے تو وہ آپ کیا ہوتی؟ وہ بھی وہی ہوتی جو میری ذات ہوتی. مطلب اب وہ بلوچنی بن گئی ہوتی آپ کے نکاح میں آنے کے بعد. ایسے ہی. تو مطلب کہ عورت کی کوئی ذات نہیں ہے, عورت کا کوئی وجود نہیں. عورت ایک پانی ہے. بے شک عورت بیٹی ہے, بے شک عورت بہن ہے, بے شک عورت ایک جنت ہے ماں کی شکل میں, ٹھیک ہے, لیکن عورت کی تو کوئی پہچان ہی نہیں. وہ ارائیوں کے گھر گئی ہے تو وہ رین ہے, بٹوں کے گھر گئی ہے تو بٹنی ہے, میراسیوں کے گھر گئی ہے تو میراسن. مطلب جو اس کے خاوند کی ذات ہے وہ عورت کی ذات ہے. نکاح کو عام کریں, پاسداری بھی تو رکھیں نا. یہ عورت مارچ کے مطالبات جو کر رہی ہیں, پینٹیں پہن کے, ٹی شرٹس یہ بنا کے اور مانگ حق رہی ہیں, پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے کیا حق ہے. آپ لوگوں کے حق ہے پلکنگ نہ کروائیں. آپ لوگوں کے حق ہے میک اپ, بلش آن, یہ وہ بیسے نہ بنائیں. آپ لوگوں کے حق ہے حجاب, دوپٹہ ہاتھ پاؤں تک نظر نہ آئے. اچھا, لاسٹ پہ میں آپ کو ایک سوال کرنے جا رہا ہوں, آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. آپ نے یہ اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ تو اور کیا کروں, ابھی کچھ ہی دیر پہلے جتنی میں وائرل تھی توبہ کی تھی میں نے, سر عام منظر عام پہ آ کے توبہ کی تھی کہ میں بھوکے رہ لوں گی, میں اذیت کاٹ لوں گی, لیکن میں دوبارہ اس لائن میں نہیں جاؤں گی. میں لائن چھوڑ دی. حالانکہ مجھے پیچھے ریسنٹلی ڈرامے کی آفر بھی آئی ہے اسٹیج کی, لیکن میں نے انکار کر دیا. کیوں, آپ کا پیٹ نہیں ہے, آپ نے کھانا نہیں ہے؟ میں ناچتی, میرا ویڈیو لوگ دیکھتے تو میرے دیکھنے والے بہت ناراض ہوتے, میرے اللہ بہت ناراض ہوتے, کیونکہ ایک میرا وعدہ میرے رب سے تھا, دوسرا میرا وعدہ میرے دیکھنے والوں سے تھا. میں حالانکہ کر بھی سکتی تھی, مجھے آفر تھی, میں نے آپ کو بھی کال کی تھی, آپ سے بھی مشورہ لیا تھا کہ میں ابتسام مجھے آفر آیا میں کروں یا نہ کروں, ٹھیک ہے. روٹی جو ہے بہت کچھ کروا دیتی ہے, لیکن میں نے اپنے دیکھنے والوں کی عزت کا پاس رکھا کہ نہیں بھائی مجھے دوبارہ اس لائن میں نہیں جانا. نہیں تو میں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا, میرا جسم میری مرضی, میں نچا گاواں جو مرضی کرا, مینوں کوئی کون ہوندا کہن والا. لیکن نہیں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس ملک کی شان, لج, عزت, آبرو کو دیکھ کے چلنا ہے. ہمارا معاشرہ جو مانگتا ہے ہمیں وہی کرنا ہے.